السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانفال سورت کا نمبر 8 ہے اور پارے کا نمبر جو ہے وہ 10۔ لاسٹ ٹائم جو ہے الحمدللہ ہم نے 69 نمبر آیت جو ہے وہاں تک پڑھا تھا، رکوع 9 بنتا ہے، جس میں غزوہ بدر کا ہی واقعہ چل رہا ہے کہ غزوہ بدر کی فتح کے بعد کفار کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور 70 قیدی بن گئے تھے۔ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ کے نبی نے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ غزوہ بدر میں جو مال غنیمت ملا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، وہ پچھلی ہم نے آیت میں پڑھا تھا۔ آج ہم بھی آگے دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 70 ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل آپ کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسارى، وہ قیدی جو آپ کے قبضے میں ہیں ان کو آپ کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ کی قبضے میں جو قیدی ہے آپ کہہ دیجئے ان کو، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کوئی بلائی دیکھی، کوئی خیر دیکھا، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو تم سے مال چھینا گیا ہے جنگ کی صورت میں، اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، مہر اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قیدی آئے ہیں ان کو ایک میسیج پہنچایا ہے۔ وہ میسیج ہم ابھی دیکھتے ہیں، اور اس میسیج میں جو پیغام ہے نا، اس پیغام میں اسلام کے امن ہونے کا اور اسلام کے کھلے دل ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے، کہ اسلام قیدیوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اسلام اچھا دین لگ رہا ہے، اسلام قبول کر لو، اور جو مال کا نقصان ہوا ہے اللہ اس سے زیادہ بہتر دے گا اور اللہ مغفرت کر دے گا۔ ویسے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاندان والے جو کہ قیدی ہو کر آئے تھے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر اچھا اسلام پاتے ہیں، مسلمانوں کو اچھا پاتے ہیں، تو اسلام قبول کر لیں۔ تو چنانچہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا، آپ کے چچا حضرت عباس اور ان کے بھتیجے اس قیدیوں میں شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو کہا آپ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کروا دو۔ تو آگے سے حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، اور میرے پاس 24 اوقیہ تھے جنگ کے دوران میں جو کہ آپ لوگوں نے مجھ سے چھین لیے ہیں، تو آپ یہی میرا فدیہ سمجھیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا میں رشتہ دار ہوں، چچا ہوں، اس کی بنا پر یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے۔ ہاں، ویسے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عباس جو ہے طبیعتاً بخیل انسان نہیں تھے، کنجوس انسان نہیں تھے۔ تو چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے حضرت عباس کے بارے میں کہ حضرت عباس کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ نے صحابہ سے کہا نہیں، ان سے کہو کہ فدیے کا مال دیے بغیر تمہیں ہم نے آزاد نہیں کرنا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ حضرت عباس نے پھر آگے سے وہی جواب دیا کہ میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں، اور جو تھا وہ آپ لوگوں نے چھین لیا ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت عباس کو ایک بات کہی اور کہا کہ وہ مال کہاں ہے جو تم نے ابو الفضل نے مل کر بنایا ہے، اور وہ مال بہت زیادہ مال ہے، اس مال کو منگواؤ مکہ سے اور ہمیں دے دو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ یہ بات میرے اور ابو الفضل کے علاوہ، ام الفضل کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔
ہم نے کون سا مال بنایا ہے؟ تجارت کے ذریعے سیکرٹلی ہم نے مال بہت زیادہ جمع کیا ہوا تھا اور اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور یہ بات صرف مجھے پتہ تھا اور ام الفضل کو پتہ تھا، باقی کوئی بھی اس بات کی خبر نہیں رکھتا تھا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اسلام لے آیا۔ اور پھر آپ نے اپنے اور اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی فدیہ ادا کیا، اس کے علاوہ اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا فدیہ بھی ادا کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ وہ جو مجھ سے 20 اوقیہ کے طور پر فدیہ لیا گیا وہ بھی میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو یہ جو بات تھی، جو حضرت عباس کے گھر کی سیکرٹ تھا، اس کو اللہ نے ریویل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہ بات جب حضرت عباس نے سنی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور یہ دین سچا ہے، اور اس طرح کی بات کوئی عام انسان نہیں بتا سکتا ہے، اور وہ اسلام لے آئے۔ چنانچہ حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں وہ مال دینا جو ہے میرے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوا ہے۔ اللہ نے مجھے، یہ قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا نا کہ اللہ تمہیں اس سے زیادہ بہتر دے گا اور اللہ معاف کر دے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ وہ جو مال میں نے فدیے کے طور پہ اللہ کے راستے میں دیا ہے نا، اللہ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ مال دیا، اور اس کے بعد میرے پاس کئی زیادہ غلام آئے، اور اس غلاموں کے ذریعے میں نے بہت زیادہ کمائی کی۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مال کی صورت میں بہت فائدہ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی۔ عزت اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کی تولیت کا جو فیصلہ ہے وہ حضرت عباس کے ذمہ لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب میں مغفرت کی بھی امید رکھتا ہوں۔ یہ جو آیت 70 میں اللہ نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری پوری ہو گئی ہیں۔ آخری بات یغفر لکم، اللہ نے جو بات کہی میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو اللہ سے مجھے اب مغفرت کی بھی امید ہے۔ تو یعنی قرآن کی کوئی بھی آیت جو ہے وہ اللہ کی بات ساری کی ساری سچی ہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر اور کون سچ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عباس کے مطابق ان کی وہ ساری باتیں جو اللہ نے ان کے بارے میں کہی تھی، قریش کے بارے میں کہی تھی، وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی۔ اب جو ہے اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی ہی غیرت والا ہے، وہ کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہتر دیتا ہے، دنیا میں، مال کی صورت میں، عزت کی صورت میں، اور مغفرت کی صورت میں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آیت نمبر 71 ہے وَإِن يُرِيدُوا يَخَانَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کہہ رہے اگر یہ لوگ خیانت کے ارادے سے آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی اگر خیانت ان کے دل کے اندر ہے لیکن اوپر سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، تو کوئی بات نہیں، فقد خان اللہ من قبل، انہوں نے اللہ سے آپ سے پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو آپ کے قبضے میں بھی تو کر دیا ہے نا سزا کے طور پر۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ دراصل واقعہ بنی ہاشم کے ان لوگوں کی طرف ہے جو حضرت ابو طالب کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا عہد کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ تھے، اس وقت آپ کے اوپر بہت مشکل کا دور تھا، تو کافر آپ کے دشمن ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے کافروں سے کہا کہ مجھ سے جو بھی لینا ہے لے لو، جو بھی معاہدہ کرنا ہے کر لو، لیکن میرے بھتیجے کو تنگ نہیں کرنا۔ بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بنو ہاشم نے اور باقی لوگوں نے ابو طالب سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے انہوں نے قسمیں کھائی تھی، انہوں نے سب میں مل کر یکجاں اتفاق کر کے یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ کے بھتیجے کو تنگ نہیں کریں گے، ہم اسلام کے آڑے نہیں آئیں گے، اور ہم جو ہے اسلام کو سمجھ کر دین کی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن انہوں نے اس میں خیانت کی۔ جیسے ہی ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنی وہی روش رکھی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہر صورت میں کھڑے ہونے کا عہد کیا تھا ابو طالب کے سامنے، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے گی مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، ہم اللہ کے نبی کی مدد کریں گے۔ لیکن قریش نے کے ساتھ مل کر، کفار مکہ کے ساتھ مل کر، بنی ہاشم نے بھی غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑی۔ اب جب انہوں نے جنگ لڑی تو سزا کے طور پر اللہ نے
ان کو قیدی بنا دیا۔ اب ان کو ان کی بدعہدی کا سبب جو ہے وہ سزا مل گئی ہے، اور اللہ نے ان کی یا تو ان کو قتل کر دیا، یہ قتل ہو گئے میدان بدر میں، اور یا پھر یہ اس جنگ میں قیدی بن گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خیانت کرتا ہے، اے نبی وہ آپ کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، آپ سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکا ہوتا ہے، اللہ کے عہد کو توڑ کر، نبی کے عہد کو توڑ کر وہ اللہ سے مخالفت کر چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ سے خیانت کرے گا اللہ اس کو آپ سے پہنچنے سے پہلے ہی سزا دے دے گا۔ آیت نمبر 72 میں ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب یہ جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ یہاں پر ان لوگوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے جو وہ لوگ تھے جو کہ مکی دور میں، مشکل دور میں اسلام لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، پھر انہوں نے غزوہ بدر، اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان میں انہوں نے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ عظیم ترین لوگ ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بڑی دفعہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ وہ لوگ جو مکی دور میں مسلمان ہوئے، اور مکی دور میں مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کفار کی مصیبتوں کو، سختیوں کو برداشت کیا، پھر اپنا گھر بار، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، بے یار و مددگار، بے سہارا، خالی ہاتھ، اور پھر اللہ کے نبی کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی جان اور مالوں سے جہاد کیا۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ ہاں، اگر ان کے بعد کوئی ان کے لیول کا درجہ پا سکتا ہے تو وہ لوگ ہیں جن کا اس آیت کے اگلے حصے میں ذکر ہے۔ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ اب ان لوگوں کا درجہ جو مہاجرین ہیں، ان کا درجہ اگر کوئی پا سکتا ہے تو وہ انصار ہیں جنہوں نے ان مجاہدین کو پناہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ یہ کون سے انصار ہیں؟ یہ وہ انصار ہیں جنہوں نے بے یار و مددگار مہاجرین کی، جو کہ مکہ سے خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ میں، انہوں نے اللہ کی خاطر اور اللہ کے رسول کی خاطر ان کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مجلسیں کی تھی مختلف مقامات پر، اور ان مجلسوں میں 43 مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے موافقات ہوئی تھی، دوستی قرار پائی تھی، ایک عہد قرار پایا تھا۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری دیا گیا اور کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اور مہاجرین نے بھی ان کو اپنا سگا بھائی ہی تسلیم کر لیا۔ مہاجرین کو انصار نے اس قدر اپنا حقیقی بھائی مانا کہ ہمیں تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ ایسا کبھی کسی نے اپنا حقیقی بھائی کو بھی شاید وہ درجہ نہ دیا ہو جو انصار نے مہاجرین کو دیا۔ ان کو اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے بزنس میں جگہ دی، اور اپنی ولایت میں، اپنی وراثت میں جگہ دی۔ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، سورہ النساء کی آیت نمبر 33 میں والذین عقدت ایمانہم، وہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ نے وراثت کے حصے بانٹ نہیں دیے تھے کہ کس کو کتنی وراثت ملتی ہے، اس وقت تک انصار نے مہاجرین کو، مہاجر جو مسلمان تھے، ان کو اپنی وراثت میں سے بھی حصہ دیتے۔ کیا تاریخ میں ایسی کہیں کوئی مثال ملتی ہے؟ کوئی شخص کسی مہاجر کو اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے، جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتا، جگہ دے سکتا ہے؟ کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنے دکان میں تھوڑے دن کے لیے، جب تک اس کو کوئی کاروبار نہیں مل جاتا، اس کو سہارا دے سکتا ہے، لیکن کوئی شخص کسی کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیتا۔ یہ تھا مقام اور مرتبہ ان انصاریوں کو جن کو اللہ کے نبی نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور انہوں نے بھی بھائی بن کے دکھایا، اور اپنے مال میں سے، اپنے گھر میں اور اپنی وراثت میں مہاجرین کو اپنا حصے دار بنایا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں سے قربانی دے کر آئے، مکہ سے مدینہ،
سب کچھ جان اور مال کی، اور پھر یہاں پر وہ انصار جنہوں نے اپنے گھر بار میں ان کو حصہ دار بنایا، دونوں کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، بڑا ہے، اور یہ دونوں ولی ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اللہ کے نزدیک بھی ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اگلے آیت کا حصہ کہہ رہے اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یہاجر، لیکن انہوں نے ہجرتیں نہیں کی، وہ لوگ جو مکی دور میں ایمان تو لائے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، اب آپ ان کے ساتھ ولایت کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں۔ اب جو مکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایمان تو لے آئے، لیکن جس طرح سے اللہ نے مدینہ میں آئے ہوئے مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، وہ ایک دوسرے کے مال میں، گھر بار میں، کاروبار میں شریک ہوئے ہیں، تو مکہ والے لوگ کہیں ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہمیں بھی انصار کی جائیدادوں میں حصہ دار بنایا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہجرت جیسی مصیبت کو برداشت نہیں کیا ہے، وہ ولایت کے حقدار نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی اور انصار پر ان کی ہیلپ کرنا لازم ہو جاتی ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي دِينِكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، اگر وہ تمہارے دین کے بارے میں تم سے طلب کریں مدد تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اب وہاں پر مکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مشکل حالت میں، کافر ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اب اگر اللہ کے نبی سے وہ مدد مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مدد کریں گے۔ ہاں الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر اگر ایسی قوم جس کا ان کے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر وہ مدد نہیں کریں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا۔ یہاں پر کچھ اہم نکات، کچھ اہم بات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ دو ریاستوں اور دو لوگ گروہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگلی آیت کی طرف جانے سے پہلے۔ دارالاسلام مدینہ کی ریاست بن گئی، وہاں پر اب اسلام کا بول بالا ہے، اور جب مدنی دور ہے اور مکی دور ہے، اللہ کے نبی ہجرت کر کر آ گئے ہیں، اس کے بعد صرف پوری دنیا میں ایک ہی دارالاسلام تھا، اسلام کا گھر، ایسا شہر جہاں اسلام کا بول بالا ہے، اور وہ تھا مدینہ۔ اس کے علاوہ مکہ کے چاروں طرف اور مدینہ کے چاروں طرف پورے کا پورا عرب دارالکفر یا دارالحرب کہلاتا تھا۔ اب جو مدینہ والے لوگ ہیں یہ کس طرح سے مدینہ سے باہر میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی کچھ شرائط تھی۔ پہلی شرائط یہ ہے کہ مدینہ میں جو مسلمان رہتے ہیں، مدینہ سے باہر جو مسلمان ہیں، اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے تو مدینہ وہ لوگ ہجرت کر کے آ جائیں تو اللہ کے نبی اور انصار ان کی مدد کریں گے، یا پھر اگر وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی کسی طریقے سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم کسی دوسری جگہ پہ ہجرت کر جو سیف جگہ ہے۔ اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ دو علاقے، دو حکومتیں آپس میں عہد کر لیتی تھیں، اور وہ عہد یہ ہوتا تھا کہ تم ہماری کنٹری میں بسنے والے لوگوں کا کوئی ذمہ نہیں لوگے، یہاں پر تم ہماری چانک دھانک نہیں کرو گے، یہاں ہمارے مطالبات میں، ہمارے کام میں، ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرو گے، اور ہم تمہارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ جب یہ معاملہ طے بن جاتا تھا تو پھر اسلامی ریاست میں رہنے والے لوگ دوسرے ملک میں جا کر ان کے معاملات میں حصہ نہیں لیتے تھے، چونکہ ان کا معاہدہ ہو چکا ہوتا تھا۔ اب وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں پر اگر ظلم بھی ہو رہا ہے تو یہ لوگ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ان دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہوتا تھا کہ تم ہمارے ملک کے لوگوں میں دخل اندازی نہیں کرو گے، انٹرفیئر نہیں کرو گے، اور مسلمان باوجود مدد کرنے کے مدد نہیں کر پاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر مکہ والے لوگ مدینہ آ جاتے ہیں ہجرت کر کے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہجرت کر کے نہیں آتے ہیں تو پھر بھی مسلمان ان کو کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کریں گے۔ لیکن اگر مسلمان جو ہے کسی ایسی کنٹری کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، ایسی سرحد کے ساتھ ان کا واسطہ ہے جہاں کے رہنے والے ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ نہیں کریں گے، تو اسلام وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، اسلام
اس چیز کی پاسداری نہیں کرتا ہے، جو عہد دے دیا ہے، جو وعدہ کر لیا ہے، اسلام اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اور یہ بات صرف مکی دور میں نہیں رہی، بعد تک کے بہت سے بعد تک کے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا ہے، اور اس عمل کے چکر میں کئی دفعہ مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اپنے اس عہد سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ بہت بعد کی بات ہے جب کہ جاپان اور ایران کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، تو جاپان کے کچھ فوجیوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جو ہے پناہ دے دی۔ تو بعد میں جب پتہ چلا کہ ان کو پناہ دینے کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ہے، لیکن وہ اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، انہوں نے باقی صحابہ سے کہا نہیں، میں نے عہد کر لیا ہے، میں نے پناہ دے دی ہے، اور میں اس پناہ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو جب کسی ملک کے ساتھ کوئی وعدہ ہو جاتا ہے تو مسلمان اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، ان کو اس وعدے کو نبھانا ہوتا ہے۔ اور یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بیت رضوان ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، اس وقت بھی کچھ شرائط رکھی گئی تھیں، اور اس شرائط کی بنا پر بظاہر مسلمانوں کو نقصان ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ نے اپنے ان وعدوں کو توڑا نہیں تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ اللہ کے ساتھ اور جو دوسری قوم کے ساتھ وعدہ ہوا تھا، اس وعدے کو نبھاتے نبھاتے مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوا تھا، نقصان نہیں ہوا تھا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کہتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ کہتا ہے جو کافر ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کافر اور مسلم کبھی بھی حقیقی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، نہ ہی یہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کافر کافر کا دوست ہے اور اس کی وراثت میں حصہ دار ہے، اور مومن مومن کا دوست ہے اور اس کی وراثت میں حصہ دار ہے۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد فی الکبیر، اللہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے ایسا کیا، کافروں کی مدد کی، اور جبکہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کا نقصان کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو ہی نقصان ہوگا، مسلمانوں کو یہ ایک لیبل لگا دیا جائے گا کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کے خلاف چلتے ہیں، مسلمان دوسرے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس سے کافروں کو شے ملے گی کہ دیکھو مسلمان جو ہے وہ فتنہ فساد کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے عہد توڑ کر مسلمانوں کی ہیلپ کی تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ کمزور مسلمانوں کی مدد کرنے کی بنا پر، اپنی طرف سے تو مسلمان کمزور مسلمانوں پر مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کافر مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ مسلمان زمین میں فساد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور یہ اپنے ہی وعدوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے جو تم نے وعدہ کر لیا ہے کافر قوم کے ساتھ بھی، اگر تمہارا کوئی عہد ہو گیا ہے، کوئی وعدہ ہو گیا ہے، تو اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ والذین، آگے آیت نمبر ہے 74، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ واجر کریم۔ یہ پیچھے بھی یہ آیت گزر چکی ہے، وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راستے میں جہاد کیا، نمبر 1 کیٹیگری، اور نمبر دوسرے والذین آووا ونصروا اولئک، اور وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، مسلمانوں کو پناہ دی ہے، یہ دونوں کے دونوں گروپ جو ہیں اللہ کہتا ہے یہ سچے مومن ہیں، حق کے مومن ہیں۔ اب جب انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں تو ان کا صلہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ اور تاریخ نے یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو، انصار اور مہاجرین دونوں کو عزت دی اس دنیا میں، اور مال کی کمی بھی اللہ نے پوری کی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے تو بظاہر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہاجرین کو بھی اس لیول پر کر دیا کہ وہ اب انصار سے مدد لینا چھوڑ دیا، انہوں نے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اور ادھر انصار کا یہ حال تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی مدد کرنے پر، مہاجرین کی مدد کے صلے میں اللہ نے ان کی رزق میں
اور زیادہ اضافہ کر دیا، دنیا میں بھی ان کے لیے عزت بڑھ گئی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عزت بڑھ گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کا اور سچا مومن بنا دے۔ یہ جو لوگ اللہ نے کہا نا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومنین ہیں۔ اللہ ہمارے بارے میں بھی یہی الفاظ کہیں کہ یہی حقیقی مومن ہیں، اور ہمارے لیے بھی اللہ یہی الفاظ کہیں لہم مغفرۃ و اجر رزق کریم۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔